السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب مہمان خدا میں اب ہم روزے کے فوائد و اثرات کا ویڈیو کلپ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ روزے کے فوائد و اثرات میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ روزہ انسان کی قوت ارادی کو بڑھا دیتا ہے۔ کسی دریا، نہر یا ندی کے کنارے لگے ہوئے درخت بہت کمزور ہوتے ہیں۔ ان میں موسم کی سختیوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت زیادہ نہیں ہوتی، کیونکہ انہوں نے کبھی مشکلات کا مقابلہ کیا ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے جب کبھی خشک سالی یا قحط کی وجہ سے پانی کے یہ ذخیرے خشک ہو جائیں تو ایسے درختوں کو پوئی مردہ ہو کر خشک ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ لیکن وہ درخت جو پہاڑوں، جنگلوں اور بیابانوں میں اگتے ہیں، وہ شروع سے ہی سخت موسمی حالات اور غیر مناسب زمینی کیفیات میں پیدا ہوتے ہیں۔ ان کے شب و روز آگ برساتی دھوپ، کڑاکے کی سردی اور طوفان و سختی کا مقابلہ کرتے ہوئے گزرتے ہیں۔ ایسے درخت سخت جان اور مضبوط ہوتے ہیں، قحط سالی جیسے حالات کے سامنے زیادہ مزاحمت دکھاتے ہیں اور سختیوں کے باوجود اپنے وجود کو برقرار رکھتے ہیں۔ اسی بابت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے نہج البلاغہ میں گفتگو بیان فرمائی ہے۔ انسان کے حوالے سے بھی یہی قانون قدرت کار فرما ہے کہ جب کبھی وہ سخت حالات کے مقابل کھڑا ہوتا ہے تو اس کی لا تعداد مخفی صلاحیتیں ظاہر و بیدار ہو جاتی ہیں۔ صرف انسان اور نباتات پر ہی کیا منحصر، کرۂ ارضی پر زندگی کی ساری کہانی صرف مزاحمت یعنی ریزسٹنس سے عبارت ہے۔ سخت اور مشکل حالات میں جس چیز میں بھی مزاحمت پیدا ہوتی ہے، وہی چیز کمال کی طرف سفر شروع کر دیتی ہے۔ یہ الگ بات کہ مزاحمت کسی بھی چیز کو تھکاتی اور بے آرام کر دیتی ہے، مگر کامیابی اسی تھکاوٹ اور بے آرامی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ورزش کرنے والا اگر ورزش کے دوران خوب تھکتا ہے، اس کا سانس پھولتا ہے اور پسینہ بہہ نکلتا ہے، مگر اسی مزاحمتی عمل سے اس کا جسم مضبوط اور توانا ہوتا ہے۔ اسی طرح آدھی رات کے بعد اپنا بستر چھوڑ کر مصلی پر نماز شب ادا کرنے والے کا آرام اکارت ہو جاتا ہے اور نیند بھی بے سکون ہو جاتی ہے، مگر اس کی روح اس عمل سے پاکیزگی و طہارت کی نئی منازل طے کرتی ہے۔ مزاحمت کے ذریعے انسانی جسم و روح کی کمال تک پہنچنے کی یہ دو مثالیں ہیں۔ ورزش سے جسم کو اور نماز تہجد سے روح کو تسکین اور تسلی ملتی ہے، مگر یہ دونوں عمل بلا شبہ سخت، مشکل اور مزاحمت سے بھرپور ہیں۔ روزہ کی بھی انسانی زندگی میں یہی مثال ہے، کیونکہ روزہ انسان کو خواہشات کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی ارادی قوت بخشتا ہے، یہاں تک کہ وہ جائز اور ضروری خواہشات سے بھی کچھ گھنٹوں کے لیے ہاتھ کھینچ لیتا ہے۔ اگرچہ نماز بھی خواہشات کے مقابلے میں قیام کا نام ہے، لیکن نماز میں یہ کام چند لمحات کا ہوتا ہے، لیکن روزہ میں یہ کام 12، 14، 16 بلکہ بعض اوقات 18 گھنٹے تک جاری رہتا ہے، اور انسان اپنے ارادے پر اس قدر مسلط ہو جاتا ہے کہ اپنی روزمرہ کی زندگی کی ضروریات اور لذات کو بھی حالت روزہ میں نظر انداز کر دیتا ہے۔ در حقیقت روزہ انسان کو خواہشات نفس کے مقابل سفارا کر دیتا ہے اور اسے اپنی خواہشات کے مقابل نہیں کا رویہ اختیار کرنے کی مشق کراتا ہے۔ بھوک، پیاس، سختیوں اور بندشوں کی وجہ سے انسان کی روح اور جسم دونوں میں حالات سے مقابلہ کرنے کی قوت ارادی اور قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے روح و جسم دونوں سخت جان ہو جاتے ہیں اور مزاحمت کرنا سیکھتے ہیں۔ روزہ کا تو معنی ہی رک جانا، ٹھہر جانا اور باز رہنا یعنی مزاحمت کرنا ہے۔ روزہ دار اذان صبح سے لے کر اذان مغرب تک مبتلات روزہ سے خود کو روک کر مزاحمت کرتا ہے۔ بس اس حساب سے صائم ایسا شخص ہے جو اپنے آپ کو غلط راستے سے روک لے، اپنے آپ پر کنٹرول کر لے اور ضبط نفس کر کے راہ گناہ سے مزاحمت کرے۔ اب یہ روزہ دار پر منحصر ہے کہ وہ روزے کی حالت میں کس درجہ کی مزاحمت کرتا ہے۔ روزہ دار کی مزاحمت کے اعتبار سے روزے کی 3 قسمیں روایات میں وارد ہوئی ہیں۔ پہلی قسم کم ترین مزاحمت کھانے پینے اور جنسی افعال سے خود کو روک لینا ہے۔ یہ سب سے نچلے درجے کی مزاحمت ہے، اس لیے ایسے روزے کا درجہ سب سے چھوٹا اور اس کو پیٹ کا روزہ کہا گیا ہے۔ بعض روایات میں اس طرز کے روزے کی مذمت کی گئی ہے کہ جس میں انسان کھانے پینے سے تو اجتناب کرے مگر اپنے عمل میں محتاط نہ ہو اور گناہ انجام دیتا رہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، یعنی بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو روزہ رکھ کر سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں حاصل ہوتا۔ اس سے بہتر وہ روزہ ہے کہ جس میں انسان کھانے پینے کے ساتھ ساتھ ہر اس گناہ سے بھی رک جائے جسے وہ خود کرتا ہے یا پھر دیکھتا اور سنتا ہے۔ اس طرح کے روزے میں روزہ دار کا صرف منہ اور پیٹ ہی نہیں بلکہ اس کے سبھی اعضاء و جوارے حرام کاموں سے رک کر عملاً روزے سے ہوتے ہیں۔ اب چونکہ اس روزے میں روزہ دار کی مزاحمت بڑھ گئی ہے، لہذا روزہ کا درجہ بھی بلندتر ہے۔ معصومین علیہ السلام نے کم سے کم اس درجہ کا روزہ رکھنے کی تلقین کی ہے۔ دختر رسول حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اس معیار سے کم روزے کو بے مقصد اور بے معنی روزہ قرار دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ روزہ دار کے ایسے روزے کا کیا فائدہ
جس میں وہ اپنی زبان، کان، آنکھ اور دوسرے اعضائے بدن کو گناہوں سے نہ بچا سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جب سارے اعضائے بدن کا روزہ ہو اور انسان اپنے ارادے پر اس قدر مسلط ہو کہ خود کو ہر طرح کے گناہ سے روک لے، تو ایسے روزے کی کم سے کم قیمت جنت ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص ماہ رمضان کا روزہ رکھے اور حرام کاموں اور بہتان سے بچے تو خدا اس سے راضی اور اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ یعنی حقیقی اور اصل روزہ یہ ہے کہ انسان جس طرح کھانے پینے سے پرہیز کرتا ہے، ایسے ہی ہر طرح کے گناہ اور معصیت کے سامنے مزاحمت کرتے ہوئے رکاوٹ بن جائے۔ جھوٹ، گالی، حسد، کینہ، بغض، لڑائی، بے ایمانی اور دھوکہ دہی جیسے حرام کاموں کے سامنے سرنگوں نہ ہو۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق روزہ ہے ہی یہی کہ الصیام و اجتناب المحارم۔ جس طرح انسان کھانے پینے سے اجتناب کرتا ہے، ایسے ہی حرام کاموں سے بھی بچ کر نہ رہنے کا نام روزہ ہے۔ اگر روزہ دار اپنے ارادے اور خیالات پر اس قدر مسلط ہو جائے کہ گناہ کا خیال بھی اس کے ذہن کے قریب نہ آنے پائے، تو سمجھیے کہ اب وہ فکر و خیال میں بھی گناہ کے خلاف مزاحمت کر رہا ہے اور یوں روزے کی معراج کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ ایسا روزہ جس میں خیالات بھی پاک ہو جائیں اور گناہ کا فکر و تخیل سے بھی گزر نہ ہو، صوم القلب یعنی دل کا روزہ کہلاتا ہے۔ اس سے بلند درجہ کا کوئی روزہ نہیں۔ یہ واقعتاً روزے کی معراج ہے، مگر اس میں اپنی سوچ سے بھی مزاحمت درکار ہوتی ہے۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ان کے قریبی ساتھی بتاتے ہیں کہ جیسے ہی ماہ رمضان شروع ہوتا تو ان کی زندگی یوں بدل جایا کرتی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے دعا، تسبیح، استغفار اور تکبیر کے علاوہ کچھ ادا نہ ہوتا تھا۔ جو روزہ دار اپنے دل کو، جو کہ خیالات کی اماجگاہ ہے، گناہ کے خیال اور دنیاوی لذات سے دور کر لے، اس کے روزے کو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے نفس کا روزہ قرار دیا ہے، اور ایسا روزہ آپ کے نزدیک نفع بخش ترین روزہ ہے۔ آپ کا فرمان ہے کہ صوم النفس عن لذات الدنیا انفع الصیام، یعنی اپنے نفس کو دنیا کی لذتوں اور خیالات سے روک لینا فائدہ مند ترین روزہ ہے۔ بے شک یہ اعلیٰ ترین روزہ ہے، کیونکہ اس میں انسان کی توجہ کا مرکزی نقطہ خدا اور اس کے احکام پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے بھوک یا دہانی کا کام کر رہی ہوتی ہے، جو بار بار اسے متنبہ کرتی ہے کہ دیکھو تمہارا تو روزہ ہے اور تم بارگاہ خدا میں ہو، لہذا اپنی زبان، پیٹ اور دیگر اعضاء و جوارح حتیٰ کہ اپنے فکر و خیال کو بھی معصیت اور گناہ کی طرف ہرگز راغب نہ ہونے دینا۔ روزے کے فوائد و اثرات میں سے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ روزے کی وجہ سے انسان وقت کی پابندی اور نظم و ضبط کو سیکھتا ہے۔ ماہ رمضان آ چکا ہے اور ہر کوئی خلاف معمول رات کے پچھلے پہر اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ کوئی تلاوت قرآن کر رہا ہے تو کوئی نماز تہجد میں مصروف ہے، جبکہ کہیں سحری کی تیاری کی جا رہی ہے۔ پھر کچھ ہی دیر میں سب دسترخوان پر موجود ہوتے ہیں اور سحری کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہر کوئی مؤذن کے اذان کہنے سے پہلے سحری کرنا چاہتا ہے۔ اس دوران اذان صبح شروع ہو جائے تو جس کے ہاتھ میں لقمہ ہو وہ وہیں رکھ دیتا ہے اور اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ دن گزر گیا ہے اور اب شام کا منظر ہے۔ دسترخوان سجا ہوا ہے اور افطار کا سامان رکھا جا رہا ہے۔ سبھی دسترخوان پر آ بیٹھے ہیں، مگر کسی میں یہ جسارت نہیں کہ مغرب کی اذان شروع ہونے سے پہلے ایک لقمہ ہی کھا لے۔ ہاں، البتہ اذان شروع ہونے کے بعد افطار بھی شروع کر دیا جاتا ہے۔ یہ دونوں مناظر اطاعت خدا کے ساتھ ساتھ وقت کی پابندی کو بھی ظاہر کر رہے ہیں، اور روزہ کے مقصد میں یہ دونوں باتیں شامل ہیں کہ ایک مومن روزہ کے ذریعے اس بابرکت مہینے میں اطاعت خدا کے رستے کی طرف پلٹ آئے اور اپنی زندگی کو نظم و ضبط سے گزارنے کا سلیقہ سیکھ لے۔ اگرچہ تمام عبادات کا کوئی نہ کوئی وقت مقرر ہوتا ہے اور اس کی حدود و شرائط بھی معین ہوتی ہیں، مگر روزہ کی شرائط اور اس کے اوقات کا معاملہ باقی عبادات سے ہٹ کر ہے۔ مثلا نماز بھی ایک معین وقت والی عبادت ہے کہ جس کے اوقات اول و آخر مقرر ہیں، جس میں نہ تو ایک لمحہ کی تاخیر ہو سکتی ہے اور نہ ہی نماز کو وقت سے ایک لمحہ پہلے انجام دیا جا سکتا ہے۔ ان اوقات میں نماز نہ پڑھنے والا گناہ کا مرتکب ہوگا اور اسے توبہ کرنا ہوگی اور قضا نماز بھی بجا لانا ہوگی۔ مگر روزہ کا معاملہ اس لیے الگ ہے کہ اس کے اوقات نہ صرف سختی سے معین و مشخص ہیں، بلکہ ان اوقات میں کسی بھی لاپرواہی کی صورت میں ایک سیکنڈ کی کمی بیشی کرنے والا دیگر عبادات کے برعکس صرف قضا کرنے کا ہی پابند نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو 60 روزے بھی رکھنا پڑتے ہیں یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑتا ہے۔ ایسا اس لیے ہے تاکہ اس ماہ خدا میں مسلمان وقت کی قدر و اہمیت کو پہچانیں اور وقت کی پابندی کو اختیار کریں اور کسی غفلت و کوتاہی کا شکار نہ ہوں۔ اسی طرح حیرت انگیز بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو روزہ رکھنے کی چھوٹ دی ہے ان کے لیے 2 مختلف حکم دیے ہیں۔
ایسے افراد جن کے بارے میں یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ اب روزہ رکھنے کے قابل ہوں گے، جیسا کہ بوڑھے اور ناقابل علاج بیماری میں مبتلا لوگ، ان پر ہر روزے کے بدلے فدیہ واجب قرار دیا ہے۔ جبکہ ایسے افراد جو اس مہینے کے گزرنے کے بعد روزہ رکھنے پر قادر ہو سکتے ہیں، جیسا کہ مسافر، بیمار اور حائضہ عورت، ان پر روزہ تو واجب نہیں ہے مگر قضا کو واجب کیا گیا ہے۔ ان احکام کے ذریعے یہ سمجھایا گیا ہے کہ روزہ ترک مطلق کے قابل نہیں، بلکہ اگر وہ مخصوص حالات میں ترک ہو بھی جائے تو اس کے بدلے فدیہ یا پھر قضا واجب ہوگی۔ جبکہ نماز اگرچہ فروع دین میں اول درجے پر ہے، لیکن ترک مطلق کا شکار ہو سکتی ہے، کیونکہ حائضہ عورت پر ایام حیض کی نمازوں کی قضا واجب نہیں ہوتی۔ اسی طرح دوسری اہم بات یہ کہ نماز کو اول درجے پر رکھا گیا اور روزہ کو اس کے بعد کا درجہ دیا گیا ہے، لیکن روزہ میں فدیہ، کفارہ اور زکوٰۃ فطرہ کی صورت میں اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کا تصور بھی پایا جاتا ہے۔ روزے کے انسانی زندگی پر پڑنے والے فوائد و اثرات میں سے تیسرا اثر یہ ہے کہ روزہ ترک لذات بھی ہے اور ترک ضروریات بھی۔ آپ دو طرح کے مناظر کو اپنے ذہن میں لائیں۔ ایک بزرگ ہے جو پیاس سے ہلکاں ہے، ہونٹ خشک ہیں اور جسم کی طاقت بھی ختم ہو رہی ہے۔ چند قدم کے فاصلے پر پانی کا برتن موجود ہے، لیکن وہ پانی کی شدید ضرورت کے باوجود خود کو اس وقت تک پیاسا رکھے ہوئی ہے جب تک مؤذن اذان مغرب نہیں کہہ دیتا۔ اس کو کیا کہیں گے؟ دوسرا منظر کہ جس میں ایک نوجوان کے سامنے ایک حسین و جمیل عورت موجود ہے جس کی طرف اس کو میلان اور رغبت بھی ہے۔ وہ عورت اس پر حلال بھی ہے، گھر بھی ان کا اپنا ہے اور ان کو تنہائی بھی میسر ہے، لیکن وہ دونوں حکم خدا اور حالت روزہ میں ہونے کی وجہ سے اپنی اس خواہش کی تکمیل نہیں کر رہے اور اپنی خواہش نفس پر کنٹرول کر رہے ہیں۔ اس کو کیا کہیں گے؟ یہ در حقیقت اپنے نفس پر کنٹرول کرنے اور ترک لذات کی طاقت پیدا کرنے کی مشق ہے، اور یہی روزہ ہے اور یہی اس روزے کا مقصد بھی۔ گویا کہ ایک روزہ دار کو سکھایا جا رہا ہے کہ وہ روزہ کے ضمن میں اپنے خواہشات کی غلامی کو ترک کرنے اور خواہشات و لذات کی غلامی سے آزاد ہو سکنے کا فیصلہ کر سکے اور اپنے جذبات اور خواہشات کی تطہیر کر سکے۔ ان مناظر کو دیکھ کر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں مثالوں میں روزے کی حالت میں ہونے کی وجہ سے ظاہراً ایک جائز عمل کو انجام نہ دینے سے کیا حاصل ہوا، جبکہ وہ بزرگ اور نوجوان دونوں اسی دن افطار کے بعد اپنی تسکین کا سامان فراہم کر سکتے ہیں۔ اس سوال کا جواب اس بات میں پوشیدہ ہے کہ روزہ کسی اہم مقصد جیسا کہ رضائے خدا کی خاطر انسان کا اپنی زندگی کی بنیادی ترین ضروریات اور جائز لذات سے بھی ہاتھ کھینچ لینے کا نام ہے، تاکہ وہ اپنی منزل یعنی قرب و رضایت خدا کو پا سکے۔ بنیادی طور پر اسی چیز کی تربیت کا نام روزہ ہے، اور ماہ رمضان ایک مسلمان کے لیے تربیتی سیشنز کا مہینہ ہے۔ جیسا کہ ایک سپاہی کو ٹریننگ کے دوران زندگی کے مختلف حالات کے حوالے سے تیار کیا جاتا ہے تاکہ وہ کسی مشکل کی وجہ سے اپنے ہدف سے پھر نہ جائے، یوں ہی روزہ کی حالت میں دی جانے والی ٹریننگ زندگی کا ایک اہم سبق ہے کہ مقصد کے حصول کے لیے اپنی ضروریات اور لذات کو بھی قربان کرنا پڑے تو انسان اس کے لیے تیار ہو اور ایسا کر گزرے۔ روزے کے انسانی زندگی پر پڑنے والے فوائد و اثرات میں سے چوتھا فائدہ یہ ہے کہ انسان پابندیوں والے 3 اعضائے بدن کی طرف خصوصی طور پر متوجہ ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق انسانی جسم کے 3 اعضاء اس کے لیے مشکلات کا سبب بن سکتے ہیں۔ ان اعضائے بدن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من وقی شر لقلقہ وقبقبہ وذبذبہ فقد وقی شر کلہ، یعنی جو شخص اپنی زبان، اپنے پیٹ اور اپنی شرمگاہ کے شر سے محفوظ رہا وہ ہر طرح کے شر سے محفوظ رہا۔ روزے کی زیادہ تر ظاہری بندشیں بھی انہی 3 اعضاء سے متعلق ہیں۔ پیٹ کے وبال سے محفوظ رہنے کی مشق کرانے کے لیے روزے کی حالت میں کھانا پینا حرام قرار دیا گیا ہے، جبکہ شرمگاہ کی حفاظت کے لیے مجامعت سمیت تمام جنسی امور روزے کے دوران ممنوع ہیں۔ ان دونوں کے علاوہ تیسری چیز زبان ہے، جس کے غلط استعمال کی بعض صورتوں کو روزے کے لیے مبطل قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ انبیاء اور ائمہ اہل البیت علیہ السلام کی طرف غلط نسبت دے کر ان کے ایسے اقوال نقل کرنا جو در حقیقت ان کے نہیں ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ زبان کی دیگر بغاوتوں کو بھی روح روزہ کے خلاف گردانا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فرزند آدم کی خطاؤں کا زیادہ تر حصہ زبان سے متعلق ہے، اور اس سے زیادہ جسم کا کوئی حصہ خدا کی نافرمانی کے جرم میں شامل نہیں ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہوا ہے کہ انسانی جسم کے دیگر تمام اعضاء زبان کے شر سے بچنے کی فریاد کرتے ہیں۔ ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب آدمی صبح کرتا ہے تو اس کے سارے اعضاء زبان سے کہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں اللہ عز و جل سے ڈرنا، اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہوئی تو پھر ہم بھی سیدھے نہیں رہ سکیں گے۔
احادیث کے مطابق انسان کے جسم کا ہر عضو زبان سے فریاد کرتا رہتا ہے کہ خدا کے لیے ہمیں جہنم میں نہ ڈال دینا، اس لیے سب سے زیادہ احتیاط زبان کے استعمال میں کرنا پڑتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی دن ایسا نہیں آتا کہ جس کی صبح فرزند آدم کے سارے اعضاء دست بستہ ہو کر انتہائی ادب کے ساتھ زبان کی خدمت میں حاضر نہ ہوتے ہوں اور اس سے یہ درخواست نہ کرتے ہوں کہ ہم تمہیں خدا کا واسطہ اور اس کی قسم دے کر کہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں خدا سے ڈرنا کہ کہیں ہمیں تمہاری وجہ سے عذاب نہ ملے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اس بات کو انتہائی آسان الفاظ میں یوں بیان فرمایا ہے کہ ہر صبح جب زبان دوسرے اعضاء بدن سے احوال دریافت کرتی ہے تو وہ سب جواب میں یوں کہتے ہیں کہ تمہیں خدا کا واسطہ ہے اور اسی کی نام کی قسم ہے تم پر، بے شک ہمیں تمہاری وجہ سے ہی ثواب بھی ملے گا اگر تو صحیح استعمال ہوئی، اور تمہاری وجہ ہی سے عذاب میں بھی داخل ہوں گے اگر تم غلط استعمال ہوئی، پس ہمیں اپنی وجہ سے عذاب میں مبتلا نہ کرنا۔ پس انسان کی زبان، پیٹ اور شرمگاہ تین وہ اعضاء ہیں جن کی روزے کی حالت میں بندشیں بھی باقی اعضاء سے زیادہ ہیں، اور حالت روزہ میں ان کی معصیتوں سے اجتناب بھی زیادہ ضروری ہے۔ اگر یہ اعضاء دائرہ اطاعت خداوندی میں آ جائیں تو ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص مجھے اپنی دونوں داڑھوں کے درمیان کی چیز یعنی زبان اور دونوں ٹانگوں کے درمیان کی چیز یعنی شرمگاہ سے بچنے کی ضمانت دے، میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ روزہ اور ماہ رمضان کے ضمن میں جن موضوعات پر ہم بات کر رہے ہیں ان میں سے اگلا موضوع ہے عیال اللہ کا خیال۔ یہ ماہ رمضان کا مہینہ تھا۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے قابل شاگرد اور صحابی صدیر امام علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے اور ماہ رمضان کی برکتوں کے بارے میں باتیں ہو رہی تھیں۔ امام نے دوران گفتگو صدیر سے پوچھا، اے صدیر، کیا تم اس مہینے کی ہر رات میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے 10 بندے آزاد کر سکتے ہو؟ صدیر چونک گئے کہ یہ اتنا بڑا کام کہاں اور میری اوقات کہاں؟ اس لیے فوراً جواب دیا کہ اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کام کے لیے کافی مال چاہیے اور میری دولت تو اس کے لیے کافی نہیں۔ امام علیہ السلام غلاموں کی تعداد کم کرتے گئے اور آخر میں پوچھا کہ کیا اس مہینے کی کسی رات میں صرف ایک غلام آزاد کرنا بھی تمہارے بس میں نہیں؟ صدیر نے معذرت خانہ لہجے میں کہا، مولا میرے پاس ایک غلام آزاد کرنے کے بھی مالی اسباب موجود نہیں، لہٰذا میں ایک غلام بھی آزاد نہیں کرا سکتا۔ امام علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا، کیا تم ماہ رمضان کی ہر رات کو ایک مسلمان کو روزہ افطار کرانے کی سخت بھی نہیں رکھتے؟ صدیر گویا ہوئی ہے کہ کیوں نہیں مولا، یہ کام تو آسان ہے، اس کام کے لیے تو میں ہر رات 10 مومنین کا روزہ افطار کرا سکتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تو یہی بات تو میں کہہ رہا تھا، کیونکہ ماہ رمضان میں اپنے ایک مسلمان بھائی کا روزہ افطار کرانا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فرد کو آزاد کرانے کے برابر ہے۔ ماہ رمضان کی خصوصی اعمال و افعال کے ضمن میں متوجہ رہنا چاہیے کہ یہ مہینہ پروردگار عالم کے ساتھ ساتھ اس کی کمزور اور بے بس و لاچار مخلوق کی قربت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے سے متعلق کثیر روایات غرباء و مساکین نیز دیگر مومنین کے ساتھ تعاون، ہمدردی اور اخوت کا پیغام دیتی ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں منقول ہے کہ آپ علیہ السلام جب مستحب روزے بھی رکھتے تھے تو اس روز ایک بکری ذبح کراتے اور پھر اس کا گوشت بنوا کر اپنے گھر میں پکوا دیتے۔ شام کے وقت جب کھانا پک کر تیار ہو جاتا اور گوشت کی خوشبو امام علیہ السلام کے مشام تک پہنچتی تو آپ فرماتے کہ بڑے بڑے برتن لے آؤ اور پھر انہیں بھر دو، جن میں آپ شوربہ ڈالتے اور پھر روٹی اس میں ڈال کر بھگو دیتے اور یوں اس کھانے کی چوری بن جاتی۔ پھر آپ حکم دیتے کہ اسے فلاں قبیلے، فلاں خاندان اور فلاں لوگوں کے گھروں میں پہنچا کے آؤ۔ یوں وہ سارا کھانا لوگوں کے گھروں میں تقسیم کر دیا جاتا، اور جب آپ علیہ السلام کے افطار کا وقت ہوتا تو آپ کھجور اور روٹی کے کچھ ٹکڑے نوش فرماتے اور یہی آپ کا افطار اور کھانا ہوتا۔ امام علیہ السلام کے اس عمل میں در حقیقت ان کے ماننے والوں کے لیے یہ پیغام تھا کہ وہ بھی روزے کے دوران اللہ تعالیٰ کی مخلوق بالخصوص روزہ داروں کے ساتھ یوں ہی اخوت اور ایثار کا جذبہ رکھیں۔ ائمہ اہل البیت علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق اس مہینے میں ایک روزہ دار مومن کو افطار کرانے کا ثواب گزشتہ تمام گناہوں کی معافی قرار دیا گیا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ امام صادق علیہ السلام سے منقول ایک روایت میں آیا ہے کہ اس کے اثرات اگلے 1 سال تک باقی رہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو ایک مومن کو روزہ افطار کرائے اس کا یہ عمل اگلے سال تک اس کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور جو 2 مومنین کو روزہ افطار کرائے تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس کو جنت میں داخل کرے۔
امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مومن کا روزہ افطار کرانے کے عمل کو روزہ رکھنے کے عمل سے بھی افضل قرار دیتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ تمہارا اپنے بھائی کو روزہ افطار کرانا ثواب کے اعتبار سے تمہارا روزہ رکھنے کے عمل سے بھی افضل ہے، یعنی فرض کی ادائیگی کے اعتبار سے نہیں بلکہ صرف ثواب کے اعتبار سے تمہارا کسی روزے دار کو روزہ افطار کرانا تمہارے اپنے روزے سے بھی افضل ہے، البتہ اس سے تمہارا روزہ ساقط نہیں ہوگا۔ یہ سب احادیث اور واقعات در حقیقت انسان کو اس مبارک مہینے میں دوسروں کے ساتھ تعاون کرنے اور ہمدردی کے ساتھ پیش آنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ غرباء و مساکین کے ساتھ مالی تعاون کی ترغیب صرف انہیں افطار کرانے کے باب میں وارد نہیں ہوئی بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شریعت مقدسہ میں روزے کے ضمن میں کچھ دوسرے عنوانات جیسے کہ کفارات اور زکوٰۃ فطرہ کے ضمن میں نادار، بے کس اور غریب افراد کے ساتھ تعاون کی خصوصی صورتیں پیدا کی گئی ہیں، جیسا کہ ماہ رمضان کا روزہ باطل کرنے کی صورت میں ایک غلام آزاد کرنے، 60 روزے رکھنے یا 60 مساکین و فقراء کو کھانا کھلانے کا کفارہ مالی طور پر کمزور لوگوں کے ساتھ تعاون کی ایک شکل ہے۔ جو لوگ بڑھاپے، کمزوری یا مرض کی وجہ سے روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہیں ان کے لیے ہر روزہ کے بدلے میں ایک مد طعام فقراء تک پہنچانا روزہ کے فدیہ کے طور پر ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اس طرح بھی غریب و نادار لوگوں کی مدد کا سامان پیدا ہوا ہے، اور یوں روزہ اپنے اطراف و جوانب میں غرباء کی امداد و تعاون کی مختلف صورتوں کو بھی شامل ہے۔ جس طرح ماہ رمضان کے آغاز پر خطبہ شعبانیہ اور دیگر فرامین کی صورت میں غریب پروری اور مساکین کے ساتھ حسن سلوک کی روایات و آثار موجود ہیں، اسی طرح ماہ رمضان کے الوداعی لمحات اور عید سے پہلے بھی غریبوں اور محتاجوں سے حسن سلوک کی فقہی احکام و فرامین بھی موجود ہیں، جن کے مطابق اگر ماہ رمضان کے آخر میں عید پڑھنے سے پہلے فقراء کو بھول گئے اور ان کا حق دینا فراموش کر دیا تو گویا ہمارے روزے کسی کام کے نہیں۔ یہ در حقیقت زکوٰۃ الفطرہ کا اعلامیہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اپنے بندوں کے روزوں کو غرباء و مساکین کی اس حق یعنی زکوٰۃ فطرہ کی ادائیگی سے مشروط کر دیا ہے، بلکہ قدر سختی سے کام لیتے ہوئے پہلے غریبوں کا حق ادا کرنے اور پھر نماز عید کے لیے خدا کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی اجازت دی ہے، جس کی تفصیل انشاءاللہ زکوٰۃ فطرہ کے باب میں آئے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔